عزیزان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ در حقیقت جب تک انسان فلسفہ حیاتی کو نہیں سمجھے گا کہ حیات ہے کیا، یہاں پر ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے. چونکہ اس طرح سے پھر جو ہے نا وہ لوگ در حقیقت وہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ جب کمپرومائزنگ سچویشن کے اوپر آ جاتے ہیں. یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ کا کوئی شیطان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیتنے کے لیے بلیک میل ہو جائے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کہ اب دیکھا جائے کہ جناب جو ہے نا وہ سارے کے سارے گمراہ ہو کر شیطان کی طرف جا رہے ہیں تو چلیں جناب جو ہے نا وہ لوٹ سیل لگا دیا ہم نے، کہ ایسا نہیں ہے جناب محترم. اب اسی بات کو سمجھنے کے لیے پھر ظاہر ماہ مبارک رمضان کے اندر جو برکات اور رحمات اور مغفرت ہے اس کی بھی انسان کو جو ہے سمجھ میں اس کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ در حقیقت انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، انسان کو خلق کیوں کیا گیا ہے، انسان کو خلق کس نے کیا ہے، کس لیے کیا ہے. پہلی بات، کیا میں خود اپنی مرضی سے تخلیق ہوا ہوں؟ نہیں. کیا میرے اختیار میں تھا کہ میں دنیا میں آ جاؤں؟ نہیں. کیا میری خواہش تھی کہ میں دنیا میں آؤں انسان کی صورت میں اور میں آ گیا؟ نہیں. اگر تو انسان یہ سمجھتا ہے، یا مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی تم انسان بننا چاہتے ہو یا حیوان بننا چاہتے ہو، یعنی حیوان ناطق یا حیوان، اور میں نے کہا مجھے انسان بننا ہے. مرد بننا چاہتے ہو یا عورت؟ میں نے کہا جی مجھے مرد بننا ہے. کسی نے کہا مجھے عورت بننا ہے. اور یہ کہ جناب جو ہے نا وہ تم سید بننا چاہتے ہو یا غیر سید، مسلمان گھر میں پیدا ہونا چاہتے ہو یا عیسائی یا یہودی کے گھر میں یا سکھ یا ہندو کے گھر میں، کس نے کہا کہ ہمیں یہ چوائس دی گئی ہے؟ یا اصلاً یہ چوائس دی ہوگی کہ کیا تم جانا چاہتے ہو دنیا میں یا نہیں؟ بالفرض قضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر، وہ عالم ذر کی جب بات کی جاتی ہے، تمام تر ارواح کو خلق کر دیا، تمام تر من ذریات ہیں، جتنے بھی مطلب جو ہے نا وہ قیامت ہو گئے. لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر کسی کو دنیا میں بھیجا جائے؟ کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی ہے. مجھے اگر خداوند متعال نے میری روح کو پیدا کر دیا، مجھے پیدا کر دیا، دار جب میں کہوں گا میں تو منیت تو یہاں پر میری روح کو جاتی ہے، میرے جسم کو تھوڑی جاتی ہے. یہ میرا جسم، یعنی میں اور یہ جسم، میرا جسم، یہ مالک تو میں ہوں نا جو نظر نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہے وہ میں ہوں. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر انسان اپنے آپ کو ڈھونڈے میں ہوں کہاں، میں کون ہوں. آپ کوئی شخص کہتا ہے یہ فلانا مولانا بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں. یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ ہے. یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا وجود ہے، یہ میرا ہے. میں کہاں ہوں؟ کوئی مجھے ڈھونڈ سکتا ہے؟ اگر میں نہ ہوں تو میری آنکھیں دیکھیں گی نہیں، اگر میں نہ ہوں تو میرے کان سن نہیں سکتے، اگر میں نہ ہوں تو میری زبان نہیں بولے گی، اگر میں نہ ہوں تو میرا ہاتھ موو نہیں کر سکتا، اگر میں نہ ہوں میرے پاؤں نہیں چل سکتے. اگرچہ میں خود بھی مالک حقیقی نہیں ہوں ان چیزوں کا، اگرچہ یہ ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی کہ کیا میں ہاتھ کو کہتا ہوں کہ چلو تو چلتا ہے، تو میں تو وہی ہوں گا. اگر معذرت کے ساتھ اگر کسی شخص کی 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے، یہ 95 سال کی، یہ 100 سال کی، چونکہ 90 سال تک بھی بعض لوگ جو ہے صحیح سلامت ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر 95 ایئرز عمر ہو جاتی ہے کسی کی، اور اب وہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہاتھ کو چلو، وہ نہیں چل سکتا. وہ پاؤں سے کہتا ہے چلو، پاؤں نہیں چلتے. تو میں اگر 90 سال کا ہو جاتا ہوں، بالفرض قضیہ، مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کتنی مجھے جو ہے نا وہ زندگی دینی ہے یا دی ہوئی ہے جو میں لے کر آیا ہوں، لیکن اب میں بالفرض قضیہ 90 سال کا ہو جاتا ہوں اور میں ضعیف ہو جاتا ہوں. اب میں اپنے ہاتھ سے کہتا ہوں اٹھاؤ اسے، نہیں اٹھا سکتا. آج میں کتنی آسانی کے ساتھ بڑے پیار سے ڈرائیونگ کرتا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کتنے لوگوں کو جو 3 سال پہلے تک، 2 سال پہلے تک ڈرائیونگ کرتے تھے، 4 5 6 گھنٹے جناب جو ہے نا وہ گاڑی چلا لیتے تھے. ٹورنٹو آپ جا رہے ہیں فار ایگزامپل جناب جو ہے نا وہ نیو یارک سے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتے تھے موسٹ آف دی ٹائم میں جو ہے نا وہ گاڑی چلاؤں گا. آج پانی کا گلاس اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، آج پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتے اپنے ہاتھوں سے، لیکن زندہ ہے، موجود ہے. آج چل نہیں سکتے 2 قدم، موجود ہے، زندہ ہے. اپنے ارد گرد اٹھا کر دیکھیے نا، آپ کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگ
ان سے جا کر ملنا چاہیے، ان کی ملاقات کے بالخصوص وہ جو ان کو اس حالت میں مل چکے ہوئے ہیں، اس حالت میں ان کو ضرور ملنا چاہیے، اور پھر سوچ لینا چاہیے کہ یہی راستہ میرے بھائی، زندگی یہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں تو ڈیفینیٹلی جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے گی اور جیسے جیسے پیچھے کے معاملات جو ہے نا وہ جوانی وہ بڑھاپے کی طرف چلتی جائے گی، ایٹ دی اینڈ یہی ہے۔ تو وہاں پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت میں بھی نہیں ہوں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے میرے حبیب یہ تم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، کہو ان سے کہ اللہ کا امر ہے، تو میں در حقیقت امر پروردگار ہوں، میں خود، میرے حکم پر یہ ہاتھ جو ہے وہ موو کرتا ہے، میرے کہنے پر، میں چاہتا ہوں چلنا تو میں چل سکتا ہوں، لیکن میں بھی تب تک ہی اس قابل ہوں گا کہ جب تک جس کا میں امر ہوں وہ چاہے گا، وَإِلَّا جب میں 90 سال کا ہو جاؤں گا تو میں تو چاہ رہا ہوں گا کہ میں اٹھوں اور اٹھ کر بھاگوں، لیکن اس کی مرضی نہیں ہوگی تو مجھے پتا چلے گا کہ میں بھی مالک حقیقی نہیں تھا اور نہ ہوں۔